فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ گزشتہ منگل سورة الفاتحہ کا درس مکمل ہو چکا ہے اور اس کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کو طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ البقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے اور وہ اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تو وہ صراط مستقیم یا وہ ہدایت جو تم سورہ فاتحہ میں مجھ سے مانگ رہے تھے، پھر ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر مجھ سے مانگتے ہو، تو وہ صراط مستقیم رب کی یہ کتاب ہے کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تو اس کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں اور تقریباً یہ 2.5 پاروں تک چلی جاتی ہے۔ فضائل کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے احادیث میں بہت سے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے، بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ گھر کے اندر شیاطین اور اس کی جو اثرات ہیں اس سے حفاظت کا ایک بہت مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ ویسے بھی جس گھر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شیطان کے متعلقہ جو جنات، آسیب، جادو ٹونے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے گھر میں نہیں رہتی۔ اکثر عاملین کہ جہاں گھر کے اندر اس قسم کے مسائل درپیش ہوں تو ان کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرو یا اونچی آواز میں سورہ بقرہ گھر میں لگا لیا کرو، تاکہ اس سے کیا ہوگا جتنے بھی یہ اثرات ہیں وہ اثرات والی اشیاء ہیں وہ ساری گھر سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل اس سورہ مبارکہ کے منقول ہیں، جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے۔ کوہان جیسے اونٹ ہے، اس کا کوہان یعنی سب سے اعلیٰ چیز، اعلیٰ جگہ، اعلیٰ مقام، تو ہر چیز کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اعلیٰ حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی کوہان یا قرآن کا سب سے افضل اور اعلیٰ حصہ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور اس سے ایک اشارہ ہے آیت الکرسی کی طرف کہ آیت الکرسی بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو برکہ ویسے تو قرآن ہے ہی ہر چیز، ہر آیت، ہر لفظ فضیلت والا، لیکن بعض کے فضائل کو اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا، بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو یا بیل کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 67 سے 73 آگے تفصیل آئے گی، ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے جو بنی اسرائیل کے متعلقہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک عامیل نامی شخص تھا جس کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا یا چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ وراثت ہمیں مل جائے، حصہ ہمیں مل جائے۔ اور چونکہ وہاں پہ ایسے اسباب وسائل موجود نہیں تھے کہ قاتل کی کوئی نشاندہی ہو سکے، لہٰذا انہوں نے مار دیا۔ تو بعد میں جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے بامر ربی ان کو بتایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگا دو، تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور خود تمہیں اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔
تو گویا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور کمال قدرت پر ایک بہت بڑی دلالت ہے، اور ان ایام میں وہاں دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے اختلاف رائے بھی چل رہا تھا، لوگ اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو اسی حالات میں اس قسم کے واقعے کا پیش آنا تو گویا کہ یہ بھی بہت بڑی دلیل تھی کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہر تفصیل اپنے موقع پہ آ جائے گی۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ باقرہ رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ کوئی ایسا نام کسی بھی سورت کا جو کہ اس کے تمام مضامین کا احاطہ کر لے یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر سورت کے اندر ایسے ایسے وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ان سب کو گھیر ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا بھی بطور علامت یا نشانی سورہ کے اندر سے کوئی ایک علامت کے طور پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ باقی اس کا جو زمانہ نزول ہے کہ یہ نازل کب ہوئی، تو اس حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے۔ گویا کہ تقریباً 87ویں یہ سورہ مبارکہ ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 13 سالہ مکی دور جو آپ نے مکہ میں گزارا، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور جب مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر وہاں بالکل ابتدائی دنوں میں ہی اس سورہ کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر اس کی آیات مختلف زمانوں میں اترتی رہی، حتیٰ کہ سود اور ربا کی جو آیات جو آپ علیہ السلام پر بالکل آخر میں آئی تھی وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کی آیات ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر 281 جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ تو گویا کہ 10 سال کا جو زمانہ ہے اس میں مختلف مقامات اور ایام میں اور اوقات میں اس سورہ مبارکہ کے مختلف آیات نازل ہوتی رہی۔ باقی سورہ کے مضامین کیا ہیں، یعنی ابحاث کن مضامین سے کی گئی؟ تو اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت، ان کا مختصراً اور اجمالاً تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں تفصیل کے ساتھ انہی یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان آیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے جو بنیادی اصول تھے وہ بھی اس کے اندر بیان فرمائے گئے۔ یعنی بہت جامع اور معنی صورت ہے، اوامر، نواہی، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کے متعلقہ بنیادی تفصیل اور بنیادی معلومات کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی۔ اگلی بات جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے، یعنی اس کا نزول کن حالات میں ہوا، اس وقت کیا صورتحال تھی، اس لیے کہ ویسے تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ اس کو جس دور کے اندر بھی اٹھا کر پڑھیں گے یہ جو لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کی اللہ نے نازل فرمایا تھا، یہ اس کا معجزہ ہے۔ آج کے مسائل جتنے بھی ہمیں درپیش ہیں ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر کی جو آیات نازل ہوتی تھی تو وہ واقعات کی بنیاد پر حالات کے پیش نظر جیسے حالات ہوا کرتے تھے اس کے مطابق آیات آیا کرتی تھی۔ تو جب سورہ بقرہ کا نزول ہوا یا اس کا آغاز ہوا اس وقت حالات کس قسم کے تھے، تو اس حوالے سے 3-4 اہم چیزیں ہیں جو کہ گویا کہ پوری سورہ کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دے گی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جب آپ مکہ میں تھے تو ظاہر وہاں پر آپ کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی خاص مذہب والے موجود نہیں تھے، یعنی مکہ اور قرب و جوار میں اکثریت جو تھی وہ مشرکین مکہ ان کی تھی۔ ظاہر وہ تو بہت سارے بتوں کو اپنا الہ بنائے ہوئے تھے، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کسی کی تعلیمات، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے مکہ میں جتنی بھی آیات اتری ہیں ان کے اندر ایک تو اصول دین یعنی توحید، رسالت، آخرت، قبر، ان کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی۔ پھر جو ایمان لے آتے تو ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی تھی، اخلاقیات پر ان کی محنت ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو مدینہ میں پھر آپ کا سابقہ یہودیوں سے بڑھ گیا۔ یہود وہاں پر آباد تھے، جیسے جمعہ کے خطبات میں بھی یہ سیرت کے ذمہ میں بات چل رہی ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو وہاں پر یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، 3
ایک بنو نذیر، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبائل تھے یہود کے۔ اور چونکہ یہودی ایک ضابطۂ شرعی کو مانتے تھے، یعنی کہ توحید کے قائل تھے، رسالت کے بھی قائل تھے، آخرت کے بھی قائل تھے، وحی کے بھی قائل تھے، اور یہ وہ ضابطہ شریعہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تو اس بنیاد پر یہود جو تھے وہ ان تمام چیزوں کو مانتے تھے اور خود کو یہودی بھی کہلواتے تھے اور نسبت اپنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس وقت تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھی، یعنی اسرائیلی روایات کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ 1272 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1272 سال قبل موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور جو اسلام آیا وہ 610 عیسوی میں آیا، 610 عیسوی میں، تو تقریباً یہ 2000 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اب خیر ہے 2000 سال کا عرصہ بیت چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، اور ان 1900 اور 2000 سالوں میں کتنا یہود کے تنزل آ گیا، اصل تعلیمات مسخ ہو گئی، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے علماء تھے، مشائخ تھے، عوام تھے، ان کی حالت بگڑ گئی، اور انہوں نے جتنے بھی احکامات اللہ نے تورات میں اتارے تھے ان کو تبدیل کر دیا۔ زمانے کے ساتھ ان کے علماء اور مشائخ نے اپنی مرضی کے احکامات ڈال دیے، جس کو چاہ نکال دیا، جس کو چاہ حکم باقی رکھا، اور حالت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگ گئے۔ اگر کوئی اور پیغمبر آ جاتا ان کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 70 انبیاء کو ایک دن میں شہید کیا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، بس ہم کو جو مل گیا وہ ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ تو بہرکیف جب آپ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ کا سابقہ یہود سے بڑھ گیا، اور یہود چونکہ ایک ضابطۂ شرعی کو مانتے تھے، خود کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اس موقع پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایات فرمائی کہ ان یہود کو اصل دین کی طرف دعوت دیجئے، وہی دین جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، یہ وہی اصل دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، یہ بات ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ۔ تو اس بنیاد پر تقریباً سورہ بقرہ کے پہلے 15، 16 یا 18 رکوع جو ہے اسی دعوت پر مشتمل ہے، کہ جس کے اندر یہود کی تاریخ، ان کی اخلاقی حالت، ان پر جو اللہ نے انعامات کیے، اس کی بنیاد پر جو وعدہ خلافی کرتے رہے، پوری ہسٹری کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ترجمے میں آگے چلیں گے تو سمجھ آتی جائے گی بات، کہ اللہ نے یاد دلایا کہ تم پر اللہ نے کیا کیا کیا، کس کس موقع پر کیا کیا احسانات کیے تھے، اور تم آج یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تو ایک چیز تھی کہ مکہ میں دعوت اور مخاطب مشرکین مکہ تھے، لہذا وہاں پر دعوت جو تھی وہ توحید، رسالت، آخرت کی تھی، اور وہاں سے جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں پر پھر آپ کا سابقہ پڑ گیا یہود کے ساتھ۔ پھر یہود کو آپ نے اصول دین کی دعوت دینی شروع کی، اور 15-16 رکوع اسی دعوت پر اور انہی کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، چونکہ مکہ میں جو صورتحال تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس کا جمعے کے اندر بھی تذکرہ چل رہا ہے کہ مکہ میں آپ پر کیا حالات تھے اور کن مشکلات کا سامنا تھا، جو بھی ایمان قبول کرتا اس کے لیے کیا حالات بنائے جاتے۔ تو بہرکیف 13 سال کی یہ محنت اور مشقت، یہ قربانیاں، یہ مصائب برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ مدینہ تشریف لے لیں۔ تو پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، پھر جو بھی ایمان لاتا ہے مسلمان ہوتا تو سارے وہاں پر مدینہ میں جمع ہونے لگ گئے۔ تو اس بنیاد پر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست، اگرچہ وہ چھوٹی ہی تھی، قائم ہو گئی، کیونکہ بہت سارے مسلمان وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو گویا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ مدینہ قیام پذیر ہوئے تو آپ کے وہاں پر قیام پذیر ہونے کے بعد اور مسلمانوں کے وہاں پر جمع ہونے سے اسلامی ریاست قائم ہوگی، لہذا اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہدایات اس حوالے سے دی جائے کہ جو معاشرہ قائم ہو گیا، ریاست بن چکی ہے، اس کا نظام کیسے چلانا ہے۔ تو لہذا اس بنیاد پر پھر اصولی ہدایات جو تھی وہ دینی شروع کی گئی، کہ جس کے اندر تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، ان کے متعلقہ جو احکامات تھے وہ اللہ نے نازل کیے تاکہ ریاست اپنی بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ جیسے آج بھی کوئی بھی ریاست جو قائم ہوتی ہے تو اس کے بنیادی 3 نظام ہوتے ہیں،
ایک اس کا معاشرتی نظام ہوتا ہے، ایک اس کا معاشی نظام ہوتا ہے، اور ایک اس کا سیاسی نظام ہوتا ہے۔ ان تین نظاموں سے مل کر ایک ریاست وجود میں آتی ہے، اور ان تینوں نظاموں کے اندر جو اصل ہے وہ ہے اسلام کی تعلیم، اور اس میں اصل بنیاد جو ہے وہ اسلامی خلافت کی ہے، کہ وہ ہمیں بتائیں گی کہ معاشرتی نظام کے اندر ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، معاشی طور پر ہمیں کن بنیادوں پر کام کرنا چاہیے، اور سیاسی طور پر ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ وہ الگ مسئلہ کہ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے اگر بات کریں تو ہم معاشرتی بنیادوں پر دیکھیں تو ہمارے اندر ہندوانہ رسومات بہت زیادہ ہیں۔ معاشرتی بنیادوں پر ہماری شادی بیاہ کے معاملات، سب رسم و رواج ہمارے ہندوؤں والے ہوتے ہیں۔ گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن، پھر 40 دن، پھر سال، یہ سب رسومات بھی یہ وہی ہندوؤں سے ہم تک منتقل ہوتی چلی آئی ہیں، کہ وہ بھی لاش کو جلا کر اس کی جو راکھ ہوتی ہے 3 دن کہیں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر پھینکنا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں پر جانا، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمارے اندر آئیں۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پر آج ہم ہندوازم یا ہندو مذہب کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر ہم معاشی بنیادوں پر دیکھتے ہیں تو ہماری معیشت جو ہے وہ یہود کے زیر اثر ہے، کیونکہ یہود نے سودی نظام رائج کیا ہے۔ حالانکہ ہیں وہ بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب عیسائی ہو یا یہودی ہو، اللہ کا امر سود ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ عیسائی اس کے قائل نہیں تھے۔ جہاں تک رومن کیتھولک کا تعلق ہے وہ تو شاید آج بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں پروٹسٹنٹ کا جو ایک فرقہ بنا عیسائیت کے اندر، اس کو پھر کیپچر کیا یہودیوں نے، اور اس پروٹسٹنٹ کے جو تھے ماننے والے اور اس کے بڑے پیشوا، انہوں نے سود کو جائز کر دیا۔ اس بنیاد پر پھر یہ سود کے بہت بڑا نظام، آگے کہیں کسی موقع میں تفصیل آ جائے گی کہ یہ بینکنگ سسٹم جو چلا، پھر یہ IMF بن گیا، پھر یہ ورلڈ بینک بنا، اس کے پیچھے تفصیلات اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ تو برکت معاشی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشی نظام یہود کا جو نظام ہے اس پر ہے، اور رہ گیا سیاسی نظام تو وہ ڈیموکریسی یا جمہوریت جو عیسائیوں کا نظام ہے، جو عیسائیوں نے گویا کہ لانچ کیا ہے اس کو، جس کو ہم نے بھی آ کر وصول کر لیا۔ تو گویا کہ معاشرتی طور پہ ہم ہندو بن گئے، اور معاشی طور پہ ہم یہودی بن گئے، اور سیاسی طور پر ہم عیسائی بن گئے۔ اسلام کہاں ہے اور مسلمان کہاں ہے؟ یہ ہے بہت بڑا المیہ، جہاں سورہ بقرہ کے ضمن میں آپ یہی سمجھیں کہ اس کے مخاطب یہود نہیں ہے، اس کے مخاطب ہم ہیں، کیونکہ بظاہر تو خطاب یہود سے ہے، کیونکہ یہود نمبر 1 صاحب شریعت پیغمبر کے ماننے کے مدعی تھے، وہ ہم بھی ہیں۔ یہود ایک کتاب کے قائل تھے، وہ ہم بھی ہیں۔ لہذا جب شریعت کے کوئی بھی قائل، ہم بھی قائل، ایک قانون اور ضابطے کے وہ بھی قائل، ہم بھی قائل، تو لہذا جو احکامات ان بنیادوں پر اللہ نے ان کو دیے، تو اس کے مخاطب انہی بنیادوں پر میں اور آپ بھی ہیں، اور آج کے مسلمان بھی ہیں۔ تو پھر تفصیل جب چلے گی تو وہاں پر ہم موازنہ کرتے چلے جائیں گے ان چیزوں کا۔ تو برکت دوسری چیز کہ سورہ بقرہ چونکہ مدینہ میں اس کا نزول شروع ہوا، اور وہاں پر ایک اسلامی ریاست جو تھی وہ قائم ہو چکی تھی۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو لہذا اب ضرورت تھی کہ وہاں پر ایک نظام قائم کیا جائے، لہذا اس نظام کے متعلقہ جتنی بھی ہدایات تھیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرما دی گئی۔ تیسری چیز اس کے ضمن میں کہ جب ایک اسلامی ریاست بن گئی تو لہذا پھر سارا عالم عرب آ گیا اس کو ختم کرنے کے۔ جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ملا عمر کے دور میں جس وقت افغانستان میں ملا عمر جب موجود تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، تو پھر کیسے نیٹو، عیساف اور یہود و نصارہ کیسے دوڑے آئے ہوئے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو لہذا اسلام کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ جب خلافت قائم ہوتی ہے پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پھر وہ ٹھہرتی نہیں ہے، پھر وہ پھیلتی ہے۔ جیسا کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو پھر وہاں سے اس نے پھیلنا شروع کر دیا، اتنا پھیلی کہ جب آخری صحابی جو خلیفہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ پردہ فرما رہے تھے دنیا سے، تو آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلے ہمارے قریب کے دور میں خلافت عثمانیہ، جس کا 1923 میں سقوط ہو گیا تھا، وہ تقریباً 3 بریاتوں پر پھیلی ہوئی تھی، 3 بریاتوں پر، اتنی بڑی خلافت تھی۔ انہی ایام میں مالٹا کے اندر جب شیخ الہند رحمہ اللہ قید کیا گیا تو کوئی جنرل بھی تھا جو کہ کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی اسی جزیرے میں قید کیا گیا۔ تو یہ دونوں حضرات وہاں پر جمع ہوئے تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس انگریز جرنیل سے ایک بات کہی
کہ بھائی ہماری جو خلافت ہے وہ اس کے اندر تو طاقت ختم ہو چکی ہے، اس میں وہ قوت باقی نہیں رہی، عرب کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، فلاں جگہ پر بغاوت ہو چکی ہے، کس کس طریقے سے غداروں نے ستیہ ناش کر دیا، تو تم کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ تو ویسے بھی ایک آخری سانسیں لے رہی ہے۔ تو جرنیل نے کہا کہ یہ اتنا سادہ سوال نہیں تھا جتنی سادگی سے آپ نے پوچھ لیا، بھائی کیا مطلب؟ انگریز جرنیل کہنے لگا کہ دیکھو خلافت خواہ کسی درجے میں کیوں نہ ہو، کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہ پتا ہے اگر خلیفہ نے کسی موقع پر نفیر عام یعنی جہاد کا اعلان کر دیا نا، تو آپ کو نہیں معلوم کہ پھر کہاں کہاں سے قافلے اٹھ کے آ جائیں گے، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ تو خلافت کی بنیاد پر جو جہاد کا نظم قائم ہوتا ہے، پھر اسلامی ریاست جب پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس سے کفار پھر گھبراتے ہیں کہ ہمیں ان کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ تو بہرکیف یہی صورتحال مدینہ کے اندر پیش آ گئی کہ جب دیکھا عرب کے کفار میں کہ مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، وہاں پر ایک نظام بنتا چلا جا رہا ہے اور جو جہاں مسلمان ہو رہے ہیں سیدھا مدینہ پہنچ رہا ہے، تو لہذا اب کفار نے کیا کیا، کوشش کی کہ اس ریاست کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے اس کے لیے پھر آگے تفصیلات آ جائیں گی کہ بدر کا مارکہ، احد کا مارکہ، یہ سارے کیا تھے، یہ اسی کی وجہ سے تھے۔ تو لہذا اس سورہ مبارکہ میں ان حالات کی بنیاد پر اللہ نے 5 ہدایات دی اہل ایمان کو، آپ کہہ لیں اہل مدینہ کو یا اس اسلامی ریاست کے رہنے والوں کو 5 ہدایات دی۔ پہلی ہدایت تو یہ دی کہ پورے عزم سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بناؤ، زیادہ سے زیادہ لوگ، تاکہ تمہارے عقیدے نظریے سے منسلک ہو جائے اور تمہاری تعداد کے اندر اضافہ ہو جائے۔ نمبر 2، مخالفین کا باطل پر ہونا دلائل کے ساتھ ثابت کرو تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ نمبر 3، جو آپ پیش آمدہ جتنے بھی ناموافق حالات ہیں، ظاہر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تمہارے اوپر بڑے حالات آنے والے ہیں، تو تم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نمبر 4، مخالفین کی تعداد اور ان کی جو مادی قوت ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ بڑی عام ہدایت ہے کہ مخالفین کی تعداد کہ وہ کتنے ہیں اور مادی قوت نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ جو بھی مسلح مزاحمت ہوگی تم نے مسلح ہو کے مقابلہ کرنا ہے، پرواہ نہیں کرنی، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اس 4 نمبر اصول کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو افغانستان بہت بڑی اس کی مثال ہے کہ وہاں پر نہ تو مادی قوت تھی ان کے پاس، نہ ان کے پاس تعداد، 70-75 ہزار ٹوٹل طالبان ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں 27 ممالک، لاکھوں میں ان کی فوج، تو تعداد میں کثرت بھی ہے۔ نمبر 2، مادی قوت کتنی ہے ان کے پاس ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اصول تھا کہ اگر اللہ پر توکل کر کے تم کھڑے رہو گے تو کوئی طاقت تمہیں نہیں گرا سکتی، نہیں گرائے گی۔ اور نمبر 5، اگر مخالف اسلامی نظام قبول نہ کرے تو پھر تم ان کے باطل نظام کو نہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو، اسلامی نظام نے بارگاہ نافذ ہو کر رہنا ہے۔ تو یہ 5 ہدایات تھیں ان حالات کے پیش نظر جو کہ آگے پیش آنے تھے جب اسلامی ریاست بن چکی۔ اور آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت جب مدینہ میں عروج پر جانے لگی، ایک نیا عنصر پیدا ہو گیا اور وہ عنصر تھا منافقین۔ یہ تیسرا طبقہ، کیونکہ یا تو اس سے پہلے مومن تھے یا پھر کافر، مکہ میں یا تو مومن یا کافر، جب مدینہ پہنچے تو اہل ایمان اور یہود۔ تیسرا طبقہ، ایک تیسرا عنصر وہ منافقین کا پیدا ہو گیا۔ پھر ان منافقین کی مختلف قسمیں تھیں۔ مثال ایک قسم وہ تھی جو اسلام کو برحق مانتے تھے مگر اپنے مفادات اور تعلقات کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر ہم اسلام لائیں گے تو ہمارے مفادات پر ضرب پڑ جائے گی، لوگ ہمیں لینا دینا چھوڑ دیں گے، تعلقات ہیں، سرداروں سے ہماری گفتگو ہے، بات چیت ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ نیز اسلام قبول کرنے پر جو مصائب و آلام پیش آ رہے تھے اس سے بھی یہ لوگ گھبرایا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک طبقہ وہ تھا جو اسلام کو حق مانتا تھا، صرف اپنے مفادات کی وجہ سے اور مشکلات کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، لیکن وہ ظاہراً پھر کہنے لگی ٹھیک ہے جی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں۔ ایک طبقہ وہ تھا۔ نمبر 2، جو حقیقی مخالف تھے، واقعی بنیادی قلبی طور پر کافر تھے، بس ظاہری وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے۔ تیسرے وہ تھے جو اسلامی حکومت کے دائرے میں آ گئے تھے، مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب وہاں پر کفار رہ رہے ہیں، اب وہ ظاہر ہے ادھر اسلام ہے ادھر کافر ہے، اب اسلام بھی نہیں قبول کرنا چاہتے، کافروں سے بچنا چاہتے، لہذا وہ درمیانی پالیسی اختیار کر لی۔
کہ ادھر جاتے تو ہم تمہارے ہیں، ادھر جاتے تو ہم تمہارے ہیں، تاکہ ادھر کا فائدہ بھی مل جائے، ادھر کا فائدہ بھی ملتا رہے۔ نمبر 4، جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے، انہیں بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اب ادھر جائیں یا ادھر جائیں، لیکن جب دیکھا نا قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر رہے تو لہذا وہ بھی پھر ان کو دیکھا بھی کہ اسلام قبول کر لیتے ظاہراً، لیکن اندر وہی ان کے شک شبہ کفر کی کیفیات رہتی تھی۔ اور 5ویں نمبر پر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن جاہلیت کے طریقے، جاہلیت کے رسوم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 2، جو اخلاقی پابندیاں اسلام نے ان پر عائد کرنی تھی، ان کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو لہذا ان مختلف قسم کے منافقین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے مختلف آیات میں ان کے اوصاف اور ان کی صفات کا بیان فرما دیا۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت عظیم سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا نزول مکی دور کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی تو مدینہ میں اس کا نزول شروع ہوا، اور خلاصہ ساری تفصیل کا یہ، ایک تو مخاطب یہود تھے مدینہ میں تو ان سے خطاب ہوا، نمبر 2 اسلامی ریاست بن گئی تھی لہذا اس کی تفصیلات بھی آتی رہیں، اور اس کے بعد پھر منافقین کا طبقہ جو پیدا ہوا ان کے حوالے سے تفصیلات بھی آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو اسلام نے مدینہ سے نکل کر یعنی عرب سے عجم کی طرف نکلنا ہے، اس کے لیے راستہ جو جہاد کا تھا اس کی تفصیلات آ گئی۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آیات کے ضمن میں چلتی رہے گی، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد